بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید یعنی ایک اللہ پر ایمان اور یقین رکھنا۔ جو شخص ایک اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس عقیدے اور ایمان کے نتیجے میں اس کو آخرت میں جو چیزیں ملتی ہیں اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، یہاں تک کہ کسی انسان کے دل میں ایسی نعمتوں کا گمان اور خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ لیکن اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے عقیدہ توحید یعنی ایک اللہ پر ایمان رکھنے کے نتیجے میں انسان کو کیا نعمتیں ملتی ہیں، آئیے ذرا ان نعمتوں کے بارے میں ہم کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت انسان کو عقیدہ توحید کے نتیجے میں جو ملتی ہے اسے عزت نفس کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ جب انسان ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو صرف اسی کو حاجت روا سمجھتا ہے اور اپنی ساری حاجات اور مسائل اسی کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی اس کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا، لہٰذا اس کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس حقیقت کو خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یعنی ایک اللہ کے آگے اگر سر جھکایا جائے، ایک اللہ پر ایمان اور یقین رکھا جائے تو دنیا کے انسانوں اور دنیا کی تمام مخلوق کے سامنے سر جھکانے سے دنیا کی مخلوق کی غلامی سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کے نتیجے میں انسان کو دنیا کی زندگی میں جو دوسری بڑی نعمت اور فائدہ حاصل ہوتا ہے اسے تواضع اور انکسار کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید سے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے، یعنی تواضع کا مطلب انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اس بات کا یقین کر لے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ اللہ جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین بھی سکتا ہے، لہٰذا وہ پھر غرور و تکبر نہیں کرتا بلکہ عاجزی کا برتاؤ کرتا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ کے سامنے عاجزی کا برتاؤ آ جائے، انسان کی سمجھ میں عاجزی کا تصور بیٹھ جائے تو وہ انسان کبھی بھی دنیا کی زندگی میں ناکام نہیں ہوتا، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی دکھائی اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر ایک اور اہم اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کے اندر وسعت نظر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید پر
ایمان رکھنے والے مسلمان کی نظر وسیع ہو جاتی ہے اور وہ تنگ نظر نہیں ہوتا۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا رب رحمان اور رحیم ہے اور وہ سب کو نوازنے والا ہے، لہٰذا اس کی ہمدردی خدا کی مخلوق سے بڑھ جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے تعاون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی انسان کے دل میں تمام مخلوق کی ایک ایسی ہمدردی آ جاتی ہے کہ جو اللہ رحمان اور رحیم مجھے نوازنے والا ہے، میں ان اللہ کی نعمتوں کو تمام مخلوق پر تقسیم کروں گا تو اللہ اس کے بدلے میں میری نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے۔ اسی جذبے کے تحت وہ مخلوق کی خدمت کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایک اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والا انسان دنیا کی زندگی میں استقامت اور بہادری کی علامت ہوا کرتا ہے۔ استقامت اور بہادری عطا ہوتی ہے اللہ کے خزانوں سے، اور جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا نڈر اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ نفع و نقصان اور زندگی اور موت دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، لہٰذا وہ دنیا میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ پوری استقامت اور مضبوطی سے زندگی گزارتا ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جسے عطا ہو جائے اس شخص کو پھر دنیا کی زندگی میں کوئی شخص شکست نہیں دے سکتا۔ وہ کسی کے آگے نہ جھکتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے، بلکہ استقامت، اپنی ثابت قدمی اور بہادری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی کی مثال ہمیں بدر و احد میں نظر آتی ہے کہ اللہ کی قبضے میں موت اور زندگی کو سمجھنے والے، زندگی اور موت دینے کا اللہ ہی کا عقیدہ رکھنے والے، اللہ ہی کی ملکیت میں زندگی اور موت کو سمجھنے والے لوگ جب کسی طاقت سے ٹکراتے ہیں تو وہ اپنی قوت اور طاقت کو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی شخص، کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتا۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی میں ایک اور فائدہ اور اس کا ثمرہ یہ ملتا ہے کہ انسان کے اندر رجائیت پیدا ہوتی ہے، انسان کو دلی سکون اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ رجائیت سے مراد ہے امید لگانا، یعنی اللہ کے خزانوں پر امید رکھنا، اور اطمینان قلب دل کے سکون کو کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ ہر حال میں اللہ سے امید لگائے رکھتا ہے اور اس کو اللہ کا سہارا میسر ہوتا ہے، اس لیے اس کو دلی سکون بھی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ جان لے کہ میرے اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، جب تمام دنیا کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، جب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، جب انسان دنیا میں بے سہارا ہو جاتا ہے تو ایک اللہ کا سہارا اسے میسر ہوتا ہے اور وہی اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، جس نے اللہ کو اپنا سہارا سمجھا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں
تقوی اور مسلمان کی زندگی میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے سے ہی ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوی کتنی بڑی صفت ہے۔ لیکن یہ تقوی کیسے حاصل ہو؟ انسانی زندگی میں تقوی کے حصول کا ایک اہم ذریعہ وہ عقیدہ توحید کا یقین ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھنا بھی ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، بلکہ اس کا رب ہر چیز کو دیکھنے والا اور سننے والا ہے، لہٰذا وہ ہر وقت اور ہر جگہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر وقت اپنے رب کی پکڑ سے ڈرتا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ لہٰذا تقوی اگر کسی مسلمان نے حاصل کرنا ہے، تقوی کی صفت حاصل کرنی ہے، تو اس کا ایک اہم ذریعہ عقیدہ توحید پر ایمان ہے کہ انسان ہر وقت اپنے اس تصور کو ذہن میں مستحضر رکھے کہ مجھے اللہ دیکھنے والا ہے، میری اللہ سننے والا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جسے تقوی نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے جو تقوی اللہ کا اختیار کرتا ہے، جسے تقوی نصیب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ اس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ گویا انسانی زندگی کا اگر سب سے بڑا مسئلہ وہ معاش ہے، وہ رزق کی تنگی اور رزق کا کم ہونا ہے، تو اس کا حل اللہ رب العزت نے تقوی میں رکھا ہے، اور تقوی کی نعمت بھی عقیدہ توحید سے نصیب ہوتی ہے۔